بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، اس روایت کے اندر جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہے مولا کائنات سے، حضرت علی علیہ السلام کو چند حقوق بیان کر رہے ہیں، چند نیکیاں بیان کر رہے ہیں۔ وہ مسلمان کی مسلمان بھائی کے ساتھ نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، انا للمسلم علی اخیہ المسلم من المعروف ستا۔ فرمایا ایک مسلمان کے لیے اپنے مسلمان بھائی پر 6 نیکیاں ہیں، 6 چیزیں معروف میں سے ہیں، 6 چیزیں اچھی ہیں، 6 چیزیں حق ہیں، نیکی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نیکی یہ ہے، یسلم علیہ اذا لقیہ۔ فرمایا سب سے پہلی نیکی جب اس کے ساتھ ملاقات ہو تو اس پر سلام کرے، السلام علیکم کہے۔ اور یہ سلام اسلام کی امانت ہے، یہ سلام ہمیں اسلام نے تعلیم کیا ہے، اور اس سلام کو اسی شکل میں انجام دینا چاہیے جس شکل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ السلام علیکم کہنا چاہیے اور جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ سلام تو کرتا ہے لیکن سامنے والا بندہ جواب سلام کی بجائے کچھ اور جملے اپنی طرف سے پوچھتا ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہو، مزاج اچھے ہیں۔ یہ جملے اگرچہ احوال پرسی کے جملے ہیں لیکن علیکم السلام کا یہ بدل نہیں ہو سکتے ہیں۔ سلام کا جواب واجب ہے، یہ تمام جملے بعد میں بھی کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر سلام کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم والتصافح۔ فرمایا جب بھی تمہاری ملاقات ہو، ایک دوسرے سے ملتے ہو تو پھر سلام کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ، مصافحہ کیا کرو، ہاتھ سے ہاتھ ملایا کرو۔ وَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ۔ اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہو تو استغفار کے ساتھ جدا ہو، اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ایک اور جگہ پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من لقی عشرۃ من المسلمین، جو بندہ 10 مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، فسلم علیہم، ملاقات نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ سلام بھی کیا ہے، کاتب اللہ لہ عتق رقبہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کے حصے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فرمان ہے، فرماتے ہیں ان اعجز الناس من عجز من الدعاء وان ابخل الناس من بخل بالسلام۔ فرمایا لوگوں میں سے کمزور ترین بندہ وہ ہے جو دعا نہیں کر سکتا ہے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگنا ہے، دعا کے اوپر انسان کا کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، کوئی انرجی صرف نہیں ہوتی ہے، اس عظیم مطلق العنان بادشاہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ لہذا اگر کوئی بندہ دعا ہی نہیں کرتا ہے تو فرمایا وہ سب سے زیادہ عاجز ہے، کمزور ہے۔ وَإِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ کنجوس وہی ہے کہ جو سلام میں بھی کنجوسی کرتا ہے، جو سلام بھی نہیں کرتا ہے، کیونکہ سلام کرنا یہ سب سے زیادہ بخل کی دلیل ہے کہ انسان دوسرے کے اوپر سلام نہیں کرتا ہے، سلامتی کی دعا نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا فرماتے ہیں یہ نیکی ہے، ایک اسلامی معاشرہ، ایک مہذب معاشرہ، سماج میں سلام کو رواج ہونا چاہیے، بزرگ چھوٹوں پر سلام کریں، چھوٹے بزرگوں پر سلام کریں، تو یہ ایک ماحول ہونا چاہیے سلام کا۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ۔ فرمایا یہ بھی مسلمان بھائی کے لیے نیکی ہے کہ جب اس کا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو سیرت طیبہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول ہر اس شخص کی عیادت بھی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کا مخالف ہے۔ مشہور و معروف واقعہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عیادت نے ہی تو ایک بڑھیا کی زندگی بدل دی تھی۔ بڑھیا جو اللہ کے رسول پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے دروازے پر کوڑا کرکٹ رکھ کے جاتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کی، جو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوا وہ دوسرے کے دروازے پر رکھ دیا۔ کتنا اذیت ہوتی ہے اس بندے کو کہ جس کے دروازے پر کوڑا کرکٹ موجود ہو۔ یہ ایک مرحلہ ہے، ایک مرحلہ اذیت کا اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ کے رسول رحمت للعالمین، پیغمبر کسی عام بندے پر بھی نہیں، اللہ کے رسول پر کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب وہی بوڑھیا بیمار ہو جاتی ہے تو شفیع المذنبین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، رحمت بن کر اور مجسمہ شفاعت بن کر اس بوڑھیا کے گھر پر آتے ہیں، اس کی عیادت بھی کرتے ہیں اور اسے مسلمان کر کے اسے اپنا بنا کے جاتے ہیں۔ تو یہ اثر ہے عیادت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیادت کی اور اس کو دائرہ اسلام
نام میں شامل کر لیا۔ تیسرا حق فرماتے ہیں وَيُسَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، جب چھینک آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کی جائے۔ اور اس حوالے سے بھی اسلام نے، مقدس دین نے، مقدس مذہب نے آداب و سنن بیان کیے ہیں۔ انسان کو جب چھینک آتی ہے تو کہے الحمدللہ، اور جو موجود ہے اس کے ساتھ جو سننے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، بلکہ کہنا چاہیے یرحمکم اللہ، اور جس کو چھینک آئی ہے پھر اسے دوبارہ جواب دینا چاہیے کہ اصابکم اللہ یا یہدیکم اللہ۔ یہ سارے دعا کے کلمات ہیں، دعا کرنا چاہیے۔ وَيُشْهِدُهُ إِذَا مَاتَ، اگر مومن بھائی، مسلمان بھائی رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تشییع جنازہ کرنا چاہیے، وہاں پر حاضر ہونا چاہیے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، مسلمان اگر کسی اپنے بھائی مسلمان کو پکارتا ہے، بلاتا ہے تو اس کی دعوت کا جواب دینا چاہیے، اس کے لیے حاضر ہونا چاہیے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، یہ بھی ایک خوبصورت قاعدہ ہے اسلام کا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر اس چیز کو اچھا سمجھے جو اپنے لیے وہ اچھا سمجھتا ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت اعلیٰ اسکول میں کرانا اسے پسند ہے تو اسے یہ بھی پسند ہونا چاہیے کہ اس کے معاشرے میں اس کے مسلمان بھائیوں کے بچے بھی اعلیٰ اسکولوں میں پڑھیں۔ اسے پسند ہے کہ کوئی اسے اذیت نہ دے تو اسے بھی یہ پسند ہونا چاہیے کہ اس کے کسی مسلمان بھائی کو بھی کوئی اذیت نہ دے۔ وہ اپنے تمام بھائیوں کے لیے ہر اس چیز کو پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ، ہر اس چیز سے کہ جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسندیدہ ہونی چاہیے۔ اسے یہ چیز ناپسند ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں جب وہ موجود نہ ہو لوگ اس کی پیٹھ پیچھے برائی کریں، تو اسے یہ پسند ہونا چاہیے کہ وہ بھی کسی اور اپنے مسلمان بھائی کی برائی نہ کرے، پیٹھ پیچھے اس کے متعلق نازیبا الفاظ نہ کہے۔ تو یہ 6 چیزیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں اس خوبصورت فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔